کبھی سوچا ہے کہ ایک بالکل معصوم سی خواہش، ایک چھوٹا سا جملہ کیسے کسی کی جان لے سکتا ہے؟ آئیے آج ایک محنتی گھوڑے کی اس دل دہلا دینے والی کہانی میں دیکھتے ہیں کہ الفاظ میں اصل میں کتنی تباہی چھپی ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہی سوال، کیا ایک معصوم سی خواہش موت کی وجہ بن سکتی ہے؟ یہ سوال سننے میں جتنا عجیب لگتا ہے اتنا ہی گہرا ہے، اور ہماری آج کی پوری کہانی اسی ایک سوال کے گرد گھومتی ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی خوبصورت ہرے بھرے فارم سے۔ تصور کریں جہاں زندگی پرسکون تھی، اور اس فارم کا سب سے محنتی کردار تھا ایک وفادار گھوڑا۔ اس کا روز کا معمول تھا صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اٹھنا اور شام ڈھلنے تک بس کام کام اور کام۔ وہ کھیتوں میں ہل چلاتا، بھاری گاڑیاں کھینچتا، اور دن کے آخر تک اس کا جسم تھکن سے بالکل چور ہو جاتا تھا، لیکن ہمت وہ کبھی نہیں ہارتا تھا۔ پھر ایسی ہی ایک تھکا دینے والی شام کو جب وہ اپنے استبل میں آرام کر رہا تھا، بس ایک کمزوری کا لمحہ آیا، ایک ایسا لمحہ جس نے آگے جا کر سب کچھ بدل دیا۔ اس کے دل سے بس ایک ہی آواز نکلی، اف، آج میں نے بہت محنت کی ہے، کاش کل مجھے تھوڑا سا آرام مل جائے، صرف ایک دن کا سکون۔ ایک چھوٹی سی معصوم سی خواہش۔ اور اسی بھروسے کے عالم میں اس نے اپنے دل کی یہ بات پاس بیٹھی ایک تجسس بھری بلی کو بتا دی، یہ سوچ کر کہ چلو کوئی تو ہے سننے والا۔ لیکن بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ اعتماد کا یہ ایک پل اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگا۔ اور بس یہیں سے سچائی کے مسخ ہونے کا، اس کے بگڑنے کا سفر شروع ہوا۔ بلی نے اس راز کو راز نہیں رکھا، بلکہ اسے ایک چٹپٹی خبر بنا کر فارم کے دوسرے جانوروں میں پھیلانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے افواہ کا ایک زہریلا جال بنتا چلا گیا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ گھوڑے نے صرف اتنا کہا تھا، مجھے تھوڑا آرام چاہیے، لیکن بلی نے گائے کو جا کر کیا کہا؟ گھوڑا تو جانا چاہتا ہے، کہتا ہے مالک بہت سخت ہے۔ پھر گائے نے اس میں اور مرچ مسالہ لگایا اور بکری کو بتایا، گھوڑا تو بھاگنے کا پلان بنا رہا ہے، کہتا ہے اسے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں ملتا۔ بات یہاں بھی نہیں رکی، بکری نے خرگوش تک پہنچتے پہنچتے اسے ظلم کی داستان بنا دیا۔ گھوڑا کل جا رہا ہے، مالک تو ظالم ہے، اسے مارتا ہے، اور آخر میں خرگوش نے اس پوری کہانی کو غداری کا رنگ دے کر نوکر کو پیش کیا۔ سوچیں، ایک معصوم خواہش ایک خطرناک الزام بن گئی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب یہ زہر آلود افواہ، یہ جھوٹ کا پلندہ مالک کے نوکر تک جا پہنچا، اور اس نے سچائی جاننے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی، بلکہ اس جھوٹ کو حقیقت سمجھ کر سیدھا مالک کی طرف بھاگا۔ نوکر کی بات سنتے ہی مالک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس کے دل میں اپنے سب سے وفادار جانور کے لیے نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور یہی مالک کی سب سے بڑی اور جان لیوا غلطی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، نہ ہی سچائی جاننے کی کوشش کی، اس نے صرف غصے اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا۔ اور اسی رات اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس معصوم گھوڑے کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، صرف ایک جھوٹی افواہ کی بنیاد پر۔ جب اگلی صبح ہوئی تو استبل میں گہرا سناٹا تھا، وہ محنتی گھوڑا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ اس افواہ نے اپنی قیمت وصول کر لی تھی۔ اور اس سب میں تلخ سچائی کیا تھی؟ سچائی یہ تھی کہ گھوڑے نے کبھی غداری کا سوچا تک نہیں تھا، اس کی تو بس ایک ہی معصوم خواہش تھی، صرف ایک دن کا آرام۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب الفاظ سچ سے زیادہ تیز سفر کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات بھی بغاوت کا روپ دھار سکتی ہے، اور غلط فہمیاں اتنی خطرناک اور بے قابو ہو سکتی ہیں کہ وہ کسی کی جان لے لیں۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اپنے دل کی ہر بات ہر کسی سے نہ کہیں۔ لوگ سامنے تو ہمدرد بنتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی باتوں کو توڑ مڑوڑ سکتے ہیں۔ آپ کے راز، آپ کے خواب اور آپ کی کمزوریاں یہ ایک قیمتی خزانے کی طرح ہیں، ان کی حفاظت کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خاموشی اکثر لاپرواہ اور بے احتیاط گفتگو سے کہیں زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ اس کہانی کو ذہن میں رکھیں، اور اگلی بار کچھ کہنے یا سننے سے پہلے ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں۔